کا لشکر صدقا وفا۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس کا موضوع ہے قساوت، یعنی دل کی سختی۔ قساوت کا معنی ہے دل کا سخت اور حق کی اتباع سے دور ہو جانا۔ جاحظ رحمہ اللہ نے قساوت کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر متاثر نہ ہونا اور اسے معمولی بات سمجھنا۔ ایک حدیث میں قساوت کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جمود عین، یعنی خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، آنکھیں خشک ہو کر رہ جائیں۔ نمبر 2، صلابت قلب، یعنی دل سخت ہو جائیں اور ان میں رقت اور نرمی باقی نہ رہے۔ نمبر 3، طول عمل، لمبی امیدیں اور لمبے لمبے پروگرام۔ نمبر 4، حرص دنیا، یعنی دنیا کا کمانا ضرورت کی بنا پر نہ ہو بلکہ محض حرص و ہوس اس کی بنیاد ہو۔ آج ہم امت کی اکثریت میں یہ 4 نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ امت جس کی آہو بکا سے مسجدوں کے گوشے اور خلوت گاہیں گونجا کرتی تھیں، آخر شب میں صرف شبنم ہی گلوں کا منہ نہیں دھلایا کرتی تھی بلکہ چشم مسلم سے گرنے والے اشک ہائے ندامت بھی چمنستان قلب کو معطر کیا کرتے تھے۔ اس امت کا حال یہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں سے بھری ہوئی مسجد میں شاید ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ دکھائی دے جو بارگاہ عالی میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، حالانکہ یہ وہ نذرانہ ہے جو کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ یہی حال بقیہ 3 نشانیوں کا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت میں بتمام ہی پائی جاتی ہیں۔ دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ نہ قرآنی آیات سے متاثر ہوتے ہیں نہ احادیث نبویہ سے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، بلکہ ہمیں انہیں کندھا دینے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے، مگر اپنی قبر یاد نہیں آتی۔ ذکر و دعا اور نماز میں نہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ بھری مسجد میں شاید ہی کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا دکھائی دے۔ ہم درد و الم میں مبتلا امت کو دیکھتے ہیں مگر اس کا درد اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے۔ طول عمل کا یہ حال ہے کہ ہمارے اکثر بھائی بہنوں نے ایسے لمبے منصوبے اور پروگرام بنا رکھے ہیں کہ اگر انہیں عمر نوح بھی مل جائے تو منصوبوں کی تکمیل سے پہلے ختم ہو جائے۔ حرص دنیا کا بھی یہی حال ہے، شاید ہی کوئی سعادت مند اس سے پاک ہو، ورنہ جدھر نگاہ اٹھائیں حرص و ہوس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس بیماری نے ذلت اٹھانا، حرام کمانا اور ایک دوسرے کا خون بہانا آسان کر دیا ہے۔ محترم سامعین، غرضے کی قساوت قلبی کی 4 علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ قساوت، یہ دل کی سختی کوئی معمولی بیماری نہیں۔ یہود میں یہی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھلی آنکھوں سے دیکھیں، نعمتوں کی موسلا دھار بارش ان پر برستی رہی، لیکن نہ شکر کی توفیق ملی نہ عبادت اور عبودیت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 74 میں ہے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہود کے سامنے پتھروں کے پھٹنے، ان سے چشمے بہنے اور خوف خدا سے گرنے کی جو کیفیات ذکر کی گئی تو ان کے لیے ان ساری حالتوں کا سمجھنا بہت آسان تھا، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو بھی دیکھ چکے تھے جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور اس پہاڑ کا بھی نظارہ کر چکے تھے جس پر تجلی الہی پڑی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ محترم سامعین، اہل علم کہتے ہیں کہ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر فرما کر سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ کتاب اور علم کتاب کے حامل ہوں ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ دور دور کے لوگ ان سے استفادہ کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو قرب و جوار والے تو ضرور مستفید ہوں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم صاحب علم کی اپنی زندگی میں تو علم کا اثر ضرور دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن جب کثرت گناہ کی وجہ سے دلوں پر قساوت چھا جائے تو پھر ان میں سے کوئی صورت بھی رو بعمل نہیں آتی۔ دل کی قساوت کتنی بڑی شقاوت اور غضب الہی ہے، اس کا اندازہ ترمذی کی اس روایت سے ہوتا ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کثرت کلام دل کی قساوت کا سبب ہے، اور انسانوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ عام طور پر لوگ آسمان سے پتھر برسنے، زمین سے چشمے ابلنے اور شکلوں کے بگڑ جانے ہی کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں، حالانکہ عذاب الہی کی بے شمار صورتیں ہیں۔ یہ عدل و انصاف کا فقدان، یہ فرقہ واریت کا جنون، یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط، یہ کفار اور مشرکین کا استیلا، یہ مہنگائی کا طوفان، یہ گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، یہ دلوں کی قساوت اور سختی، عذاب ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کا لحاظ نہ کیا اور عہد شکنی کی، انہوں نے اپنی عادت بنا لیا اور عہد شکنی کو انہوں نے اپنی عادت بنا لیا تو ان پر عذاب کی دوسری صورتوں کے علاوہ قساوت قلبی کا عذاب بھی نازل کیا گیا تھا۔ سورہ مائدہ میں ہے، بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ محترم سامعین، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو قساوت قلبی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو گئے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو ہمیں اس بیماری کے علاج پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، موت کو یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت قساوت کا بہترین علاج ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج بتلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دل کی سختی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ ظاہر ہے قساوت کا علاج صرف ان دو اعمال میں ہی منحصر نہیں، بلکہ علاج تو اور بھی ہیں، مگر ممکن ہے جن صاحب سے سوال کیا تھا ان کے حال کے مناسب یہی علاج ہو، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے اور مزاج شناس بھی تھے، نفسیات پر بھی آپ کی نظر خوب گہری تھی، اس لیے ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ الغرض اس ساری بحث سے ثابت ہوا کہ قساوت یعنی دل کا سخت ہونا وہ دل کی نرمی، رحمت اور خشوع کو ختم کر دیتی ہے۔ قساوت والا انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے اور انسانوں سے بھی۔ قساوت دل کی سختی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے اور انسان کو غضب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قساوت قلبی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔